محمد ابو بکر بن زکریا الرازی تاریخ کا وہ مشہور و معروف حوالہ ہے جن کی طبی تحقیقات اور جراحی ایجادات نے دنیائے طب میں انقلاب برپا کیا۔ دنیا انہیں اس لیے بھی بھول نہیں سکتی کیونکہ وہ اپنے ہر مریض کی انتہائی دردمندانہ نگہداشت کرتے تھے، خواہ وہ مریض امراء میں سے ہو یا غرباء میں سے۔ ان کی محبت اور توجہ سے مریض دیکھتے ہی دیکھتے صحت یاب ہونے لگتا تھا۔ محمد ابو بکر بن زکریا الرازی کی اسی تاریخی خصوصیت کی نسبت سے 2006 میں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے راولپنڈی میں جس ہسپتال کی بنیاد رکھی، اس کا نام الخدمت رازی ہسپتال رکھا، جس کی چھت تلے ایسی دنیا سجائی گئی جہاں جدید علاج انتہائی کم نرخوں پر ہر خاص و عام کی دسترس میں ہوا۔ 5 میں جب وہ زبردست زلزلہ آیا، اس نے ایک عظیم تباہی بربادی کی، الخدمت فاؤنڈیشن نے پورے پاکستان کے کارکنوں نے مل کر اس کام کو، اس کے ریلیف میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ متاثرین زلزلہ جب راولپنڈی میں آئے تو ان میں سے جب مریض اور زخمی وغیرہ لوگ دیکھے تو ان کے علاج کے سلسلے میں پریشانی شروع ہوئی، تو الخدمت فاؤنڈیشن راولپنڈی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک ہاسپٹل بنانا چاہیے امیجیٹلی، تاکہ متاثرین زلزلہ اور پھر دوسرے لوگوں کے بھی اس میں سستے انداز میں ان کا علاج کیا جائے۔ کتنے ہی ایسے افراد ہیں جو استطاعت نہیں رکھتے، ان کی تکلیف انہیں رلاتی ہے، ان کی بیماری ان کو دن بدن کمزور کرتی ہے۔ ایسے خدا کے بندوں کا رازی اسپتال مکمل عزت نفس کے ساتھ علاج کرتا ہے۔ رازی اسپتال میں پیشنٹ ویلفیئر کا پروسیجر بھی اس لحاظ سے یونیک ہے کہ یہاں پر 1 ونڈو آپریشن ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو رازی اسپتال میں موجود سہولیات کو افورڈ نہ کر سکیں۔ بہت لمبی چوڑی کاغذی کارروائی کی اس کے اندر ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے بعد ان کی آئیڈینٹی کو اس میں ہائڈ کیا جاتا ہے، ان کی پرچی کے اوپر اس قسم کی کوئی چیز نہیں لکھی جاتی جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ مریض اپنے علاج کے لیے پیشنٹ ویلفیئر فنڈ سے مدد لے رہا ہے، اور ان کو اسی طرح کا اسی لیول کا علاج مہیا کیا جاتا ہے جو دوسرے مریضوں کو میسر ہو۔ بہترین ماحول، تجربہ کار ڈاکٹرز اور پسماندہ مریضوں کی دعاؤں نے دن بدن رازی کی نیک نامی میں اضافہ کیا۔ مریضوں کی بڑھتی تعداد اور ان کے بڑھتے اعتماد نے الخدمت کی انتظامیہ کو حوصلہ دیا کہ ہسپتال میں سہولیات اور وارڈز کا اضافہ کریں۔ رازی ہاسپٹل میں پہلے دن سے اسپیشلسٹ OPD شروع ہوئی تھی، اور سب سے پہلے جو وارڈ بنایا گیا وہ آئی کا شعبہ تھا، اور آئی کی سرجری جو ہے اس کا آغاز کیا گیا تھا۔ رازی ہاسپٹل میں اس وقت کوئی 60 سے زیادہ جو ہے کنسلٹنٹس جو ہیں جی وہ اپنی خدمات OPD میں سر انجام دیتے ہیں، اور 20 سے زیادہ اسپیشلٹیز ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان اسلام کی آفاقی تعلیمات کو پیش نظر رکھتی ہے۔ پردے کے حکیمانہ احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے رازی نے شعبہ گائنی کا افتتاح کیا۔ پیشہ ورانہ خدمات، انتہائی مخلصانہ مشاورت، باپردہ اور محفوظ ماحول نے تیزی سے خاندانوں کی توجہ حاصل کی۔ رازی اسپتال میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اسے اسلام کے اصولوں کے مطابق چلائیں، اور جو اسلامی احکامات اس سلسلے میں ہیں ان احکامات کے لیے ہم سینسٹیو ہیں۔ اسی طرح جو ہماری معاشرتی اقدار ہیں ان اقدار کے بارے میں بھی ہم سینسٹیوٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں، خاص طور پر مرد و زن کے اختلاط کے معاملے میں جو یا پردے کی ضرورت اور پردے کی اہمیت کے معاملے میں جو سینسٹیوٹی ہمارے معاشرے کی خواتین میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارا جو زچہ بچہ کا سلسلہ ہے اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ سارے کا سارا عملہ فیمیل خواتین کے اوپر مشتمل ہو، خواتین ہی پر مشتمل ہو، اور خواتین کا علاج خواتین ہی کے ذریعے ہو، تاکہ جو پردے کے حوالے سے کنسرنز عام طور پہ خواتین کو ہوتے ہیں وہ نہ ہوں۔ بہت سی انسانی بیماریوں کی شناخت ٹیسٹس پر منحصر ہے۔ مہنگے ٹیسٹ کی استطاعت نہ رکھنے کی وجہ سے لاکھوں مریض بیماریوں کا علاج کروانے سے محروم رہتے ہیں۔ رازی اسپتال نے کنبہ خدا کے ہر فرد کے لیے ٹیسٹوں کی سہولت کو آسان بنانے کے لیے لیبارٹری کا آغاز کیا، جہاں ٹیسٹ کی انتہائی کم قیمت کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے الخدمت ڈائگنوسٹکس ہر خاص و عام کی مرکز نگاہ بن گئی۔ ہمارا جو یہ سیٹ اپ ہے ڈائگنوسٹکس کا، اس میں معیاری مشینری استعمال کی جا رہی ہے۔ میں اس کو کمپیئر کر سکتا ہوں پنڈی اسلام آباد کے بڑے بڑے سیٹ اپس کے ساتھ کوالٹی کے لحاظ سے، لیکن اس میں کیونکہ بزنس نہیں ہے تو کاسٹ بیس پر ہے، اس لیے ہمارے ٹیسٹ جو ہے مارکیٹ سے بہت سستے ہیں، اور اس کے اندر بھی یہ پروویژن موجود ہے کہ جو وہ معمولی اخراجات بھی برداشت نہ کر سکے ان کے وہ ٹیسٹ بھی ہم فری کر دیتے ہیں۔ رازی فارمیسیز، جہاں ہر دوا 10% رعایت کے ساتھ میسر ہے،
بہترین ماحول اور اسٹاف کے بہترین رویے کے باعث لوگوں کی توجہ حاصل کر رہا ہے۔ راضی الخدمت فارمیسی میں ضرورت کی تمام ادویات 24/7 میسر ہیں۔ الغرض راضی کا اٹھنے والا ہر قدم اہل راولپنڈی کے دلوں میں اس کے اعتماد کو بڑھا رہا ہے۔ اس گنجان آباد شہر میں ہمدردی رکھنے والے اس اسپتال کی ہر نئی عمارت کم پڑتی چلی جا رہی ہے۔ وہ سفر جو ایک کرائے کی عمارت سے شروع ہوا تھا اس وقت 8 عمارات کی منزل طے کر چکا ہے۔ پارک کے ارد گرد اب مریضوں کا تانتا بندھا رہتا ہے جو رب ذوالجلال کے خصوصی کرم سے صحت یاب ہو کر مطمئن گھروں کو لوٹتے ہیں۔ اس وقت راضی اسپتال کروڑوں روپے کے اخراجات سے مریضوں کی سہولت کے لیے ایک نئی عمارت کھڑی کر چکا ہے۔ یہ جو بلڈنگ ہے اس کو ہم فیملی یونٹ کہتے ہیں۔ یہ ہم نے جب تعمیر اس کی شروع کی تو ہمارا خیال یہ تھا کہ جی ہمارا جو رش ہے وہ اس بلڈنگ کے ذریعے جو ہے نا جی مینیج ہو جائے گا، لیکن یہ بلڈنگ جو ہے ظاہر ہے کہ کنسٹرکشن جو ہے اس کا ایک نیچرل ٹائم ہوتا ہے تو وقت سے پہلے تیار نہیں ہو سکتی بلڈنگ، لیکن ہمارے مریضوں کا اتنا رش بڑھا کہ ہم نے اس بلڈنگ کے یعنی تیار ہونے سے پہلے ایک اور کمپلیکس جس کو ہم راضی 6 کہتے ہیں 50 بیڈڈ کمپلیکس ہے وہ جو ہے ہائر کیا اور اس کو کرائے پر لے کر اس کو ڈیولپ کر کے وہ اس سے پہلے وہ جو ہے وہ تیار بھی ہو گیا اور وہ اس وقت آپریشنل ہے۔ اس وقت ہمارے پیش نظر جو فیوچر پلانز ہیں ان میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز تو ڈائلسس سینٹر کا قیام ہے۔ گردوں کے امراض معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ دوسری اہم چیز یہاں پر پیڈیاٹرکس کے ایک وارڈ کا بلکہ پورے پیڈیاٹرکس ڈپارٹمنٹ کا قیام ہے تاکہ بچوں کو انڈور کی سہولیات فراہم ہو سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیڈیاٹرک سرجری کا سلسلہ راضی ہسپتال کے اندر شروع کیا جائے۔ تیسری اہم چیز ریڈیو ڈائگنوسٹکس ہیں جن کے اندر MRI اور CT اسکین کی مشینوں کی تنصیب کا کام ہمارے پیش نظر ہے۔ محمد ابو بکر بن الرازی کے نام سے منسوب یہ مرکز طب کسی فرد کی ملکیت نہیں اور نہ ہی یہ کسی کے مفادات کا محافظ ہے۔ در حقیقت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایک اثاثہ ہے جس کا یہ سایہ بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب اور مالی حیثیت ہر انسان کے لیے ہے۔ اس کے لیے اٹھنے والا ہر قدم اور اس کی تعمیر پر اٹھنے والا ہر خرچ انسانوں کے لیے آسانی اور ان کے زخموں پر مرہم بنتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسانی زندگی ہے نا اس کا تقدس اور اس کی اہمیت پر بہت زبردست بات کی ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کی جان بچا لی گئی ہے، اور ایک انسان کا قتل جو ہے پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو الخدمت راضی ہاسپٹل اور الخدمت کے سارے ہاسپٹل جو ہیں ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ یہ بنیادی طور پر انسانوں کی زندگیوں کو بچانے کا ایک جو ہے نا جی پیشن ہے، شوق ہے، محبت ہے، جس کی وجہ سے یہ ہاسپٹلس میں ہم یہاں جو ہے بہت ہی جو ہے جذبے اور جو ہے خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر کام کرتے ہیں۔ اور راضی ہاسپٹل بنیادی طور پر راضی فرینڈز، راضی کے جو ڈونرز ہیں، یہ ان کی وجہ سے یہ یہاں تک پہنچا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ انہوں نے اس کو جو ہے نا جی آگے لے کے چلنا ہے۔